هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں, اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں. گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں, اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر, ان کے اہل ویال پر, ان کے صحابہ پر. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور اگر مجھ سے کوئی غلطی آپ کو پرہیز ہے تو اب آگے چلتے ہیں ہم کہ ان جو مصحفوں کے بارے میں ہم نے بات کی, وہ مصحف جو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تھی, اور وہ مصحف تھے جن کی آفیشیل کاپیز عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنوائی تھی. تو اس کے بارے میں ہسٹری میں پوروں کے تو ریکارڈز نہیں ملتے ہیں, لیکن کچھ کے ریکارڈز ہم کو ملتے ہیں. وہ ریکارڈ میں سب سے پہلے تو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی مصحف جو تھی, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے اور بہت سارے کاپیز بنائے گئے, تو اس کے بعد اوریجنل مصحف حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کر دی گئی. اس کے بعد مروان ابن الحکم انہوں نے کیا کیا, یہ مدینہ کے گورنر بنے, وہ اس مصحف کو بھی ختم کرنا چاہتے تھے, ڈسٹروائے کرنا چاہتے تھے, مٹا دینا چاہتے تھے, کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ عثمانی مصحف اکیلی انف ہے. اب یہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کاپی ہے اس کی ضرورت نہیں ہے, لیکن حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز سے منع کر دیا, انہوں نے اس کو ڈسٹروائے کرنے سے انکار کر دیا. تو پھر مروان ابن الحکم کو ان کے انتقال تک ویٹ کرنا پڑا. تو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال جب 41 ہجری میں ہوا, تو اس کے بعد انہوں نے مروان ابن الحکم نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کاپی کو ڈسٹروائے کر دیا, تاکہ امت کو آگے جا کر کوئی بھی شک یا شبہ نہ ہو. مدینے والی مصحف مسجد نبوی میں 654 ہجری میں آگ لگنے کی وجہ سے کچھ حصہ اس کا ڈیمیج ہوا تھا, پوری کی پوری نہیں. لیکن بعد میں ورلڈ وار 1 میں ترکی کے لوگ جو ہے اس کو استانبول لے گئے, وہاں سے پھر وہ گم ہو گئی. سیریا کی جو مصحف تھی جامع مسجد میں رکھی گئی, ابن کثیر نے اس کو دیکھا, لیکن 1310 ہجری میں وہاں پر آگ لگنے کی وجہ سے یہ ڈسٹروائے ہو گئی. ایجپٹ میں ایک کاپی 347 میں ایک آدمی لے کر آیا تھا عراق سے. یہ اس کا دعویٰ تھا کہ یہ عثمانی مصحف کی جو ہے جو اوریجنل کاپیز آفیشیل کاپیز بھیجی گئی ہے اسی میں سے ہے, اور یہ بھی اس نے دعوے کیے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھتے تھے, لیکن اٹس ناٹ شیور, یہ شیور نہیں ہے, صرف دعوے ہے, وی کی ناٹ 100% ٹیل. اور ایک کاپی تاشکند میں بھی ہے جو سینٹرل ایشیا کے مسلم لیڈر نے خریدا, پھر وہ رشین کے پاس گئی, پھر تاشکند آئی, لیکن اس کا بھی یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ عثمانی مصحف بھی ہے یا نہیں. مدینے والی مصحف 644 ہجری میں پوری ڈسٹروائے نہیں ہوئی تھی, کافی ڈیمیج ہو چکی تھی آگ لگنے کی وجہ سے, لیکن ورلڈ وار 1 کے بعد جو ہے ترکی گئی. ورلڈ وار 1 میں ترکی لے گئے ترکی کے لوگ وہاں پر, پھر وہاں سے وہ گم ہو گئی. جی آئی ایم جسٹ ویٹنگ فار یو آل ٹو رائٹ دا نوٹس. مدینے والی مصحف لاسٹ ہوئی. حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصحف مروان ابن الحکم نے ڈسٹروائے کیا.
حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے انتقال کے بعد، تاکہ کوئی شک و شبہ نہ رہے. مدینے والی مصحف آگ میں جو ہے کافی ڈیمیج ہو چکی تھی 64 ہجری میں، لیکن فرسٹ ورلڈ وار کے بعد پوری گم ہو گئی. اور سیریا والی مصحف کو ابن کثیر نے 1310 ہجری میں دیکھا، لیکن آگے جا کر وہ بھی آگ لگنے کی وجہ سے ڈسٹروائے ہو گئی. ایجپٹ اور تاشکند میں کچھ کاپیز، لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہ عثمانی مصحف میں سے ہی ہے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پڑھتے تھے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے نشان بھی اس کے اوپر ہے، بٹ 100% وی کی ناٹ سے کہ وہ وہی مصحفوں میں سے ہے، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ملتی ہے ان کے اندر جو جس سے یہ اشارہ ہوتا ہے کہ شاید وہ مصحف نہیں ہے. وہ 100% وی آر ناٹ شیور کہ یہ دوسری مصحفیں ملتی ہے وہ وہی مصحفوں میں سے ہے. جیسے کہ میں نے لاسٹ کلاس میں بھی آپ کو بتایا، اور آپ اوپر باکس میں آئی تھنک یو کین سی قرآن کی ایک اسکرپٹ. کین یو آل سی؟ یہ دیکھیے اس شکل میں عثمانی مصحف میں جو اسکرپٹ دی گئی تھی وہ کوفی اسکرپٹ ہے. اس میں آپ لوگ کوئی ڈاٹس نہیں دیکھ سکتے ہیں، نہ حمزہ، نہ تشکیل یعنی فتح دمہ کسرہ شدہ یعنی زیر زبر پیش یا شد. تو یہ کوئی اس کے اندر نہیں تھی اسکرپٹ میں. عرب جب پڑھتے تھے ان کو خود ہی سمجھ آتی تھی. جیسے اگر آپ اردو دیکھیں گے، اردو میں بھی آپ کو زیر زبر نہیں نظر آئے گا، اور ایون جو ہے یہ جو عربک اسکرپٹ جو تھی اس کے اندر ڈاٹس بھی نہیں تھے. جیسے شین کے اوپر ڈاٹس، با کے نیچے ڈاٹس، تا کے اوپر ڈاٹس. تو اس طرح کے کوئی ڈاٹس اسکرپٹ میں نہیں تھے. کوئی جو ہے اس میں فتح دمہ کسرہ شدہ نہیں تھا. ایک سمپل سی اسکرپٹ تھی جو عرب اس کو بہت آسانی سے پڑھتے تھے. ان کے لیے اس کو پڑھنے میں کوئی تکلیف نہیں تھی، کیونکہ دے نیو ہاؤ ٹو ریڈ اٹ. بالکل اس شکل میں تھی جس طرح آپ کو پکچر میں نظر آ رہی ہے، اسی شکل میں تھی. یہ کون سی مصحف کی میں بات کر رہی ہوں؟ یہ عثمانی مصحف. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصحف میں بھی اسی طرح کی اسکرپٹ تھی، اور عثمانی مصحف میں بھی اسی طرح کی اسکرپٹ تھی، لیکن سورے ارینج تھے. یعنی جس طرح کی سورے آج ہم کو قرآن کی کمپائل کاپی میں ملتے ہیں، اسی آرڈر میں یعنی ترتیب مصحف میں ہی سورے سارے ارینجڈ تھے. لیکن آیت کہاں پر اینڈ ہوتی ہے وہ مارکڈ نہیں تھا. کون سی آیت کہاں اینڈ ہو رہی ہے وہ مارکڈ نہیں تھا. البتہ ایک سورت کے ختم ہونے کے بعد دوسری سورت جو ہے شروع ہو رہی. سورت اور سورہ ون اینڈ دا سیم تھنگ، ڈونٹ گیٹ کنفیوز. تو ایک سورہ جب ختم ہوتا تھا اور اس کے بعد دوسرا سورہ جو شروع ہوتا تھا، اس کی سائن یہ تھی کہ بسم اللہ لکھا ہو. یعنی جب ریسیٹیشن میں یا تلاوت میں یا پھر اس ٹیکسٹ میں آپ کو بیچ میں بسم اللہ نظر آتا تو سمجھ میں یہ آتا تھا کہ اب ایک سورت ختم ہو گئی ہے اور دوسری شروع ہو رہی ہے. البتہ سورتوں کے نام نہیں تھے، پاروں کا ڈویژن نہیں تھا. جس طرح 30 پاروں میں ڈیوائیڈر ہے آج مصحف، اس طرح 30 پاروں میں ڈیوائیڈر نہیں تھی. پھر آج جو شکل ہے مصحف کی، اس سے سمپل عثمانی مصحف تھوڑی سی ڈفرنٹ تھی. جیسے ابھی میں نے بتایا کہ اس میں ڈاٹس نہیں تھے، حمزہ جو ہے نہیں تھے، تشکیل نہیں تھے، اور سورے ارینج تو تھے لیکن سب کے نام نہیں تھے، پاروں کا ڈویژن نہیں تھا. ابو الاسود جو 69 ہجری میں جس کا انتقال ہوا، انہوں نے اس کو نان عرب کے لیے پڑھنا آسان ہو اس کے لیے تشکیل دی. تشکیل یعنی زبر، زیر، پیش، شدہ، یہ سب چیزیں کس نے دی؟ ابو الاسود نے دی. پھر یحییٰ اور نصر جن کا انتقال 86 ہجری میں ہوا، تو ان لوگوں نے جو ہے کیا کیا، لیٹرز کو ڈاٹس کے ذریعے، میں اس کی آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ کس طرح ہے. تو ڈاٹس کے ذریعے جیسے شین ہے اور سین ہے، دونوں کو جو ہے ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے شین کے اوپر 3 ڈاٹ دینا ہے فار ایگزامپل. تو اس طرح ڈاٹس کے ذریعے کیا کیا کہ لیٹرز کا آئیڈینٹیفیکیشن ایزی ہو، یہ کیا. اب آپ دیکھیے ان کا انتقال 69 اور 86 ہجری میں، یعنی ابھی اس وقت بہت سارے صحابہ اکرام زندہ تھے، وہ ابھی تھے، تبھی یہ چیز ہو چکی تھی. یعنی تشکیل کا اور ڈاٹس کا جو قصہ ہے، ایڈیشن ہے، یہ صحابہ اکرام کے زمانے میں ہی ہو چکا تھا. یہاں تک کلیئر ہے سب کے لیے؟ آگے چل کر دھیرے دھیرے بہت سارے چینجز آئے، جیسے سوروں کے نام
اور آیت کی مارکنگ، وقت کے سمبل، جیسے جیسے نان عرب زیادہ سے زیادہ ایمان لے کر آئے اور قرآن پڑھنا شروع کیا تو ان کے لیے قرآن پڑھنا بہت مشکل ہوتا. تو دھیرے دھیرے اس میں کیا چینجز آئے، پہلے تو آیات کی مارکنگز آئی، وقت کے سمبلز آئے. پہلے اینڈ آف آیت پر 3 ڈاٹ دیے جاتے اور اس کے بعد اینڈ آف 5 آیات کے بعد 5 ڈاٹ دیے جاتے. لیٹر آن 5 آیات کے اینڈ ہونے پر خا یعنی خمس یعنی 5 خا جو ہوتا ہے نا وہ خا لکھا جاتا اور 10 آیات کے بعد عشر سے عین لکھا جاتا یعنی عین اینڈ آف 10 آیات پر لکھا جاتا اور اینڈ آف 5 آیات پر خا لکھا جاتا. اس کے بعد دھیرے دھیرے یہ ہونے لگا کہ 3 ڈاٹ دیے جاتے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آیت کے اینڈ پر، لیکن دھیرے دھیرے یہ ہوا کہ سرکل جو ہے ایک مارک کیا جانے لگا آیت کے اینڈ پر. پھر اس کے بعد اور دھیرے دھیرے آگے جا کر وہ سرکل میں آیت کا نمبر بھی لکھا جانے لگا. اب آج ہمیں بہت سارے اسکرپٹس ملتے ہیں قرآن کی مصحف کے، جیسے اگر آپ جائے لائبریریز میں، کتابوں کی دکانوں پر، خاص طور سے جہاں پہ قرآنی مصحف ملتی ہیں تو وہاں پہ آپ کو ایک یعنی بہت ورائٹی ملیں گی آپ کو مصحف کے اسکرپٹ کے، اور جو ہے ان کی کلرز، ان کی شیپ، تھوڑا سا لیٹر، سب کچھ آپ کو ملے گا. لیکن سب سے بیسٹ مانی جانے والی اسکرپٹ اسٹائل جس میں آج مصحف ملتی ہے وہ مدینے میں جو پرنٹ ہوتی ہے وہ سب سے بیسٹ اسٹائل مانا جاتا ہے، جس میں پھر اگین یو گیٹ 2 اسکرپٹس، ایک جس کو ہم یوزلی عربی مصحف کہتے ہیں، عربی اسکرپٹ کہتے ہیں، اور دوسری اردو مصحف یا اردو اسکرپٹ کہتے ہیں. لیکن ایکچولی عربک اسٹائل کو نسخی اسکرپٹ کہا جائے گا اور اردو اسٹائل کو فارسی اسکرپٹ کہا جائے گا. آپ جا کر اگر دکان میں کہیں کہ مجھے اردو مصحف دیجیے، اس سے بہتر اور صحیح علم رکھنے والا یہ کہے گا مجھے فارسی اسکرپٹ والی مدنی مصحف دیں. ٹھیک ہے، لیفٹ سائڈ پر آپ جو دیکھ سکتے ہیں وہ فارسی اسکرپٹ ہے اور رائٹ سائڈ پر جو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ نسخی اسکرپٹ ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر ایک حدیث بیان کرنا میں چاہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم اپنی مسجدوں اور مصحفوں کو سجانا شروع کرو تو تم پر ہلاکت ہے. یعنی آپ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ تمہاری امت ہلاک ہو جائے گی جب تم مسجدوں کو اور مصحفوں کو بہت زیادہ سجانا شروع کرو. اور آج افسوس دیکھیے دونوں چیزوں کی سجاوٹ ہوتی ہے، مسجدوں کی بھی بہت ہوتی ہے اور اس کی بھی مصحفوں کی بھی بہت ہوتی ہے. اس کو آپ دیکھیے کس کس طرح سے سجا سجا کر شادیوں میں اور دلہنوں کو دیا جاتا ہے. خیر ایک اس کا کور بنانا، اس کو پروٹیکٹیو اس میں رکھنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ unnecessary and excessive decoration of mushaf is not recommended. Left side is Farsi and right side is Naskhi. آیتوں کا جو ڈویژن ہے، آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی. ٹھیک ہے، قرآن کی آیت جو ہے خود، اگر ہم دوسری طرح سے اس کو دیکھیں گے، آیت نشانی یعنی قرآن کی آیت جو ہے خود نشانی ہے، ایک مرکل ہے، ایک معجزہ ہے. یہ بتاتی ہے، یہ نشانی ہے کہ یہ قرآن کسی اور کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. اب رہی بات آیت، یہ تو اس کا ایک دوسرا نظریہ ہے کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ کے وجود کی نشانی ہے اور اس چیز کی بھی نشانی ہے کہ یہ قرآن اللہ کے سوائے کسی اور کی طرف سے نازل نہیں ہوئی. رہی بات جو آیت نمبر آف آیات جو ہوتے ہیں، تو آیت کہاں شروع ہوتی ہے کہاں اینڈ ہوتی ہے یہ جاننا ہمارے لیے بہت جو ہے ضروری بھی ہے، اور فائدے اس کے کیا ہیں. یعنی کہاں آیت شروع ہوتی ہے اور کہاں آیت اینڈ ہوتی ہے یہ ہمیں کیوں جاننا ہے. جس طرح ہم نے یہ عثمانی مصحف میں یہ دیکھا کہ آیت کہاں پر اینڈ ہوتی ہے وہ مارکڈ نہیں تھا، رائٹ. تو آگے جا کر دھیرے دھیرے اینڈ آف آیات جو ہے مارک ہونے لگے. تو آیت کہاں اینڈ ہوتی ہے وہ جاننا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کیونکہ مڈل آف آیت پر رکنا پسندیدہ نہیں ہے. جب ہم قرآن کی آیت تلاوت کرتے ہیں تو بیچ آیت میں رکنا یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے. سیکنڈلی جب ہم تلاوت شروع کرتے ہیں تو آیت کے بیچ سے نہیں شروع کیا جا سکتا ہے، لیکن بگننگ آف آیت سے ہمیں
تلاوت شروع کرنی چاہیے. تیسرا تجوید کے جو کچھ رولز ہوتے ہیں وہ شروعات کی آیت پر تھوڑے اور کیا کہتے ہیں بیچ آیت میں تھوڑے ڈفر کریں گے. جیسے حرف مد پر کھینچنا ہے، اگر مڈل آف آیت میں ہے تو ہم اس کو تھوڑا کھینچیں گے، اینڈ آف آیت میں ہے تو ہم اس کو زیادہ کھینچیں گے. تو اس لیے بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ آیت کہاں پر اینڈ ہو رہی ہے. پھر لاسٹلی قرآن کی اگر آیت ہم کو پتا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ احد کے اسٹوڈنٹ ہے آیت نمبر 32 تک آپ یاد کریے، تو اس طرح قرآن کی آیتوں کو ڈھونڈنا، مارک کرنا، کہاں سے کہاں تک ہم نے پڑھا ہے، اس کو یہ ساری چیزیں جو ہے اگر ہم کو آیتوں کا پتا ہوگا تو پھر یہ ہمارے لیے آسان ہوگا. اب رہی بات یہ کہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ عثمانی مصحف میں آیتوں کی مارکنگ نہیں تھی، تو کیا آیتوں کی مارکنگ یا پھر نمبر آف آیات کی آیت کہاں شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے، کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ہوا؟ یعنی ڈویژن آف آیات یہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا؟ آپ لوگ اس کا کیا جواب دیں گے، یس یا نو؟ اچھا، جو لوگ یس کہتے ہیں آپ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ آیتوں کا ڈویژن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا؟ عثمانی مصحف میں تو نہیں تھا آیتوں کا ڈویژن، تو پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، یہ کیوں کہتے ہیں آپ؟ جی، آیتوں کا ڈویژن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کیونکہ بہت سارے احادیث سے ثابت ہے. جیسے جو کوئی سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد کرے وہ دجال کے فتنے سے بچے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 10 آیتیں مینشن کیے. اٹ مینس کہ آیت کے نمبرز اور ان کی مارکنگ، ان کا ڈویژن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا. جیسے سورہ ملک کے بارے میں ایک اور حدیث آتی ہے، ایک سورہ جس کی 30 آیتیں ہیں وہ سفارش کرے گا. تو یہ بھی سورہ ملک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس میں 30 آیتیں ہیں. پھر اسی طرح سورہ بقرہ کے بارے میں بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں عرش کے تلے سے دی گئی. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہاں آیتوں کا ڈویژن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ہوا. لیکن آج جو ہم کو مصحف میں آیتوں کی مارکنگز اینڈ ڈویژنز ملتے ہیں، کہیں کہیں سلف کے اجتہاد سے بھی ہوا. یعنی موت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رکتے تھے کہاں نہیں، بہت ساری جگہ تو اس چیز سے مارکنگ کی گئی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریسیٹیشن سے، کیونکہ وہی ریسیٹیشن صحابہ کرام نے سیکھی آگے پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہوتا تھا آیتوں پر رکنے کا تو اسی پر جو ہے مارک کیا گیا. لیکن کچھ جگہ سلف کے اجتہاد سے، ان کی جو ہے ریزننگ سے بھی کیا گیا، کیونکہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رکتے تھے اس کے بارے میں تو کوئی اختلاف نہیں تھا، وہاں پر مارک کرنا کوئی پرابلم نہیں تھا. لیکن جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی رکتے کبھی نہیں رکتے، تو کچھ لوگوں نے کبھی رکتے کبھی نہیں رکتے کو سانس لینے کا بریک سمجھا اور اس کو آیت کا اینڈ سمجھا. تو اس لیے سلف نے، آگے کی جنریشن نے، صحابہ کرام نے کیا کیا، کانٹیکسٹ آف ورڈ، 3 چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آیتوں کی مارکنگ کی. نمبر 1 کانٹیکسٹ آف ورڈ، یعنی کہاں پر ایک جو ہے آیت کا یا پھر ایک سینٹینس کا میننگ اینڈ ہوتا ہے، اس کو ذہن میں رکھا. سیکنڈلی لینتھ آف دا سسٹر ورس، یعنی آگے پیچھے کی آیت جو ہے، کیونکہ اب آپ دیکھیں گے کہ سورہ بقرہ کی آیتیں آلموسٹ سب آیتیں اتنی ہی جو ہے لینتھ کی ہے. اگر آپ چھوٹی سورہ فلق سورہ ناس کی لیں، آگے پیچھے کی آیتیں سب اتنی ہی لینتھ کی ہوگی. تو آگے پیچھے کی لینتھ آف دا سسٹر ورس، کانٹیکسٹ آف دی ورس اینڈ ریدم آف دا پیسج. اب آپ دیکھیے آیت وہاں پر بھی اینڈ ہوتی ہے جہاں پر ہر ایک سورہ کا ایک ردم بھی ہوتا ہے. تو یہ 3 چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے سلف کے اجتہاد سے بھی آیتوں کی مارکنگ ہوئی ہے. کون سی 3 چیزیں ہیں؟ کانٹیکسٹ آف دی ورڈز، لینتھ آف دی سسٹر ورس اینڈ ردم آف دی پیسج. یہ 3 چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے بھی آیتوں کی مارکنگ ہوئی ہے. حالانکہ موسٹ آف دی آیات یا پھر اینڈ آف دی آیت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر ہی دیا گیا. لینتھ یعنی لمبی، کتنی لمبی ہے؟ لینتھ آف دی سسٹر ورس، آگے پیچھے کی جو آیت ہوتی ہے لینتھ آف دی سسٹر ورس، SISTERVERSE، سسٹر ورس یعنی آگے پیچھے کی جو آیت ہے ان کی لینتھ کتنی ہے، اس سے بھی جو ہے اندازہ لگایا گیا، اس سے بھی اجتہاد کیا گیا.
اس وجہ سے آیتوں کے نمبرز میں جو ہے ہم کو ڈفرنس آف اوپینین ملتا ہے. الگ الگ مصحف میں ہم کو الگ الگ نمبر آف آیات بھی ملتے ہیں اس جو ہے ڈفرنس کی وجہ سے. ناٹ سسٹر ورڈ کیونکہ نمبر آف آیات میں ڈفرنس آف اوپینین ہے تو کوفہ کے اسکالرز اس کو کے ماننا ہے کہ 6236 آیات ہے. بصرہ کے اسکالرز کا ماننا ہے کہ 6204 آیات ہے. ڈماسکس کے 6227 ہیں یعنی فلسطین کے 6232. مکہ کے اسکالرز کا ماننا ہے کہ 6210 اور مدینہ کے ارلی اسکالرز کا ماننا ہے کہ 6217 اور لیٹر آن ان مدینہ وہاں کے اسکالرز کا ماننا ہے کہ 6214 جو ہے آیات ہے. اب ترتیب نزولی اور ترتیب مصحف کے بارے میں ہم نے لیا تھا پہلے. اب اس کے بعد رہی یہ بات کہ بسملہ کو لے کر، ٹھیک ہے، بسملہ کو لے کر بھی اختلاف ہے. اچھا ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو یہاں پہ بتاؤں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مصحف کمپائل کی تھی اس کو خود چیک کیا تھا. صحابہ اکرام نے بھی اس کو کنفرم کیا تھا، کوئی بھی اس کے اختلاف نہیں گئے. اور جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصحف تھی وہ ترتیب مصحف نہیں تھی. اس کو جو ہے تمام صحابہ اکرام نے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا کیا، جو ہے کنفرم کیا. اور تو ان لوگوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کوئی اعتراض نہیں کیا اور ان کے جو ہے جو 7 کاپیز عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھجوائی تو اس کو بھی کیا پورے صحابہ اکرام نے اپروو کیا اور جو ہے کوئی اس کے اگینسٹ نہیں گئے. رہی بات نمبر آف آیات، اس کے علاوہ پر جو ہے آپ لوگ پڑھتے ہیں کہ اتنی 6666 ہے، تو اس کے بارے میں آپ خود کل جو ہے کلاس میں یہ پتہ کر کے آئیے کہ جو مصحف آپ فالو کرتے ہیں اس میں کتنی آیات ہے. ٹھیک ہے. اب رہی بات بسملہ کو لے کر اختلاف. بسملہ کو لے کر اختلاف یہ ہے کہ اس کو لے کر بھی اختلاف ہے. اس کی وجہ سے بھی آیت نمبر میں، ایک تو آیت کے نمبرز میں اس لیے بھی ڈفرنس آتا ہے کیونکہ صحابہ اکرام کے اجتہاد کی وجہ سے الگ الگ نے الگ الگ جگہ سمجھا. اس کے علاوہ پر بسملہ کو لے کر بھی اختلاف ہے جس کی وجہ سے بھی نمبر آف آیات میں ڈفرنس آف اوپینین ہے. ایک تو بسملہ کو لے کر یہ اختلاف ہے کہ کچھ کا کہنا ہے یہ کہ بسملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہر سورت سے پہلے لکھی جاتی ہے اور پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بسملہ کہتے ہیں. تو کچھ کا کہنا یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کی پہلی آیت ہے. تو اس طرح یہ ہوگا جیسے سورہ فاتحہ اگر ہم پڑھیں تو پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوگی، دوسری آیت الحمدللہ رب العالمین ہوگی. اسی طرح سورہ بقرہ کی بھی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوگی، دوسری آیت الف لام میم ہوگی. ٹھیک ہے. تو کچھ کا ماننا یہ ہے کہ ہر سورے کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. پھر کچھ کا ماننا یہ ہے کہ ہر سورت کی پہلی آیت کا حصہ ہے، یعنی پہلی آیت سورہ فاتحہ میں کیسی ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اسی کا جو ہے کنٹینیوشن پہلی آیت ہوگی. ٹھیک ہے. یعنی پہلی آیت نہیں ہے بلکہ پہلی آیت کا حصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. کچھ اسکالرز کا ماننا یہ ہے. پھر کچھ اسکالرز کا ماننا یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، لیکن باقی سب دوسری صورتوں کا جو ہے حصہ یا پھر پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. جیسے سورہ فاتحہ جب لکھتے ہیں تو آیت نمبر 1 بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوگی، سیکنڈ آیت نمبر 2 الحمدللہ رب العالمین ہوگی. لیکن سورہ بقرہ سے لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت نہیں ہوگی، لیکن سورہ کی پہلی آیت کی آیت نمبر 1 ہوگی. پھر کچھ اسکالر کا ماننا یہ ہے کہ صرف سورت کے پہلے رکھا گیا ہے، یہ سورت کا حصہ نہیں ہے. یعنی کہاں سے سورہ شروع ہوتا ہے اور کہاں سے جو ہے اینڈ ہو کر نیکسٹ سورہ شروع ہوتا ہے، اس کو پہچاننے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھا گیا ہے. لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم
سورے کا حصہ نہیں ہے. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب، تو پھر سورہ بقرہ کا حصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. یہ کچھ اسکالرز کا ماننا ہے، اور کچھ اسکالرز کا ماننا ہے کہ یہ قرآن کا ہی حصہ نہیں ہے، لیکن جب سورہ کہاں سے شروع ہوتا ہے یہ دیکھنے کے لیے مارک کیا گیا ہے. فورتھ پوائنٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قرآن کا حصہ مانا گیا ہے، لیکن سورہ کا حصہ نہیں مانا گیا ہے. لیکن ففتھ پوائنٹ میں اسکالرز کا یہ ماننا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا ہی حصہ نہیں ہے. جیسے بک مارکس لگائی جاتی ہے اس طرح سورہ کو مارک کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لگایا گیا ہے. خیر، موسٹ ایکسپٹیبل پوائنٹ آپ بتا سکتے ہیں وچ از دا موسٹ ایکسپٹیبل پوائنٹ؟ یس، پوائنٹ نمبر 4. جو کچھ بھی ہے، لیکن بسم اللہ ہر اللہ تعالیٰ کو زیادہ بہتر پتا ہے، لیکن بسم اللہ ہر سورے کے ریسیٹیشن کی بگننگ میں پڑھنا لازم ہے. ٹھیک ہے، تو ہر سورت سے پہلے بسم اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے سوائے سورہ توبہ کے. اب کیوں نہیں پڑھا کرتے؟ یہ اس لیے کیونکہ اس کے بہت سارے ریزنز ہیں، لیکن ایک یہ ریزن ہمارے لیے انف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے، اس لیے جو ہے ہم اس کو نہیں پڑھنا چاہیے. تو سوائے سورہ توبہ کے ہر سورہ سے پہلے آپ کے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے. تو بسملہ کو لے کر جو اختلاف ہے اس کی وجہ سے بھی آیت کے نمبرز میں ڈفرنس آتا ہے. اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ قرآن میں 114 یعنی 114 صورتیں ہیں. اب رہی بات صورتوں کے نام، ٹھیک ہے. اب جس طرح ہم نے دیکھا کہ عثمانی مصحف میں صورتوں کے نام نہیں تھے، لیٹرل آگے جا کر صورتوں کے نام آئے، تو سب سے پہلے یہ یاد رکھیے کسی بھی سورے کا نام یا صورتوں کے نام جو ہے وہ وحی کا حصہ نہیں ہے. یعنی وحی کے تھرو یہ نہیں بتایا گیا کہ اب یہ سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ نساء، یہ وحی کے تھرو نہیں بتایا گیا. تو صورتوں کے نام وحی کا حصہ نہیں ہے، لیکن بہت ساری صورتوں کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیے. جیسے سورہ بقرہ وغیرہ آپ خود کہتے ہیں صورتوں کے نام، سورہ کہف وغیرہ لے کر. لیکن بہت سارے صورتوں کے، جس طرح آیتوں کا اینڈ کے بارے میں ہم نے لیا، تو بہت ساری صورتوں کے نام آگے جا کر سلف نے بھی دیے، جس کی وجہ سے ایک صورت کے کئی نام ہم کو ملتے ہیں. جیسے سورہ توبہ کا نام سورہ توبہ بھی ملتا ہے، سورہ براہ بھی ملتا ہے، سورہ غافر کا نام سورہ غافر اور سورہ مومن بھی ملتا ہے. تو کیونکہ بہت ساری صورتوں کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تھے، لیکن ساری صورتوں کے نام نہیں دیے تھے، تو آگے جا کر اجتہاد سے بھی بہت ساری صورتوں کے نام رکھے گئے. تو اس وجہ سے بھی ہم کو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک صورت کے کئی نام بھی ہم کو ملتے ہیں. الگ الگ ڈفرنٹ مصحف میں بھی ہم دیکھیں تو ایک مصحف میں ایک صورت کا کوئی نام ہوتا ہے، تو دوسری مصحف میں دوسری صورت کا کوئی اور نام بھی ہوتا ہے. خیر، سب سے لمبی صورت سورۃ البقرہ ہے اور سب سے چھوٹی صورت سورۃ الکوثر ہے. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا. كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا العمل به. كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا. هذا
القرآن يوحدنا لطريق الخير